جو ہاتھ بلند ہے حسین سے خیرات لے رہا ہے. نعرہ حیدری. غلام سر کہ نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ من دودھ نجس کر رہا ہے. عشق حسین میں آئے ہوئے آنسو میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے گناہوں کی بختی کو دھو دے. مثال دوں, جنت میں نہیں بیچ رہا آنسو کے بدلے میں. یہ سودا میرا نہیں, یہ بولی میری نہیں کہ مجھے کافر کہنا ہے. یہ اس تاجر سے لڑو جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, بات ایسا ہے نہیں, مثال باوجود دے رہا ہوں کہ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے مثال کے طور پر رباط سے. میں نے گھڑی ہاتھ پہ باندھی, میں مجلس میں آ گیا. میں حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. نوجوانوں کو بزرگوں کو مجھ سے بڑا پیار ہے. گھڑی میرے ہاتھ پہ اچھی لگی. تو وہاں حسین شاہ جی بولنے لگے تو سب گھڑی کتنے کی ہے؟ میں کہا جی 500 کی. انہوں نے کہا اچھی بہت ہے, تمہارے ہاتھ پہ لگی, میں 50,000 دیتا ہوں, مجھے دیتا. میں نے کہا جی میں نہیں دیتا. مخدوم صاحب ہے, بابا اصغر شاہ جی رئیس صاحب, انہوں نے کہا جی میں ₹1,00,000 دیتا ہوں. میں شاہ جی ناراض نہ ہونا, میں نہیں دیتا. بابا الطاف شاہ جی بولنے کہ جتنے میں نے 18 جیڑ فیصد نے 5 لاکھ روپے میں دینا. میں کہ ناراض نہ ہونا, میں نہیں دیتا. ظفر بڑا بھائی صاحب میں سے نے کہا جی میں 10 لاکھ دیتا ہوں. میں کہ جی ناراض نہ ہو, میں نہیں دیتا. 10 لاکھ تک 500 کی گھڑی چلی گئی ہے. میں نے کہا میں نہیں دیتا. بس یہ بولی ہو رہی تھی کہ ادھر سے یہ ملک میرا نوجوان بھائی اٹھا, اس نے جیب سے ہاتھ مارا, 5 روپے نکالے. جو بیٹھا ہی نہیں وہ بولے کہاں سے, جو یہاں حاضر ہی نہیں وہ بولے بابا جی کہاں سے میرے ساتھ. اس نے کہا جب صاحب دینے بھی ہے 5 نے تو گھڑی تیرے تو لینی بھی ضرور ہے. نہ ہاتھ نہ چاہو نہ پھر خیرات کیسے ہو گے, گھڑی لینی بھی ضرور ہے. میں نے 5 روپے لیے چومے جیب میں ڈالے, گھڑی بھائی کو دی, اس نے اپنی کلائی میں باندھی, اپنے گھر چلا. میں نے ممبر چھوڑا, گاڑی میں بیٹھا, سارے علاقے کے روسا سردار مخادیم سارے اکٹھے ہو گئے. جتوئی صاحب نے جان نہیں دینا, آج جتوئی جعفر سندر موقع کے جائے دی بڑی توہین ساری کر کے 500 کی گھڑی تھی. شاہ صاحب کہتے میں 50,000 دیتا تھا, انہوں نے کیوں نہیں دی؟ بھجی بے وقوف آدمی ہے, 10 لاکھ تک گھڑی کی قیمت گئی ہے, 5 روپے کی دے کے بڑے سکون سے جا رہے, ہم اسے جانے نہیں دیں گے. میں ہاتھ باندھوں گا, سید ہو, سردار ہو, مخدوم ہو, چودھری ہو, ملک ہو, عوام ہو, جس فرقے سے تعلق ہے, یہ سوال بے وقوفانہ ہے, یہ سوال احمقانہ ہے, یہ سوال اسلام کے بھی خلاف ہے, یہ سوال تجارت کے بھی خلاف ہے. میں ہوں گھڑی کا مالک, میری مرضی میں 10 لاکھ میں نہ دوں. میں ہوں گھڑی کا مالک, جو جوان بیٹھے تمہیں حسین کے بیٹے اکبر کے واسطہ سر نہ ہلانا, جوانوں پھیپھڑے سے کام لینا. میں ہوں گھڑی کا مالک. میں نے کہا نواز شاہ جی مخدوموں کو سمجھاؤ, میری جان چھوڑے, مجھے دعا دے, میں یہاں سے جاؤں. میں گھڑی کا مالک ہوں, میری مرضی میں 10 لاکھ روپے میں نہ دوں, میری مرضی میں 5 روپے میں دے دوں. پنڈی اسلام آباد والے مجھ سے پوچھ نہیں سکتے. یہی ایک نقطہ ہے جو الو کے پٹھے, ڈالر کے بیٹے, سرگودے کے مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. جنت کا خالق اللہ ہے, مالک حسین ہے. حسین کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے, حسین کی مرضی ایک آنسو میں دے دے. تو بیچ میں بولنے والا چھوٹی سی بات ہے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کرم حسین میں ہے اور کسی میں نہیں. چھوڑ بھی دوں تو دکھ نہیں. ایک بات کرتا ہوں, صرف ایک بات. حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے قوم کا ایک بندہ تھا, قوم کا, وہ کربلا کی زیارت کرنے جاگنا. اس نے کربلا میں زیارت کی, سخی حسین کا سلام, مرشد عباس کا سلام, کربلا کی ٹھاٹ, کربلا کی چمک, کربلا کی دمک, کربلا کی روحانیت, حسین کی ذریعے, عباس کی ذریعے. اس نے دوسرے دن وہیں بیٹھ کر گھر قوم خط لکھا. کہتے ہیں دکان مکان بیچ کے بولنا ضرور, کربلا آنا ہے تو آ جاؤ, ورنہ میں جیتے جی جنت سے واپس نہیں آتا. بابا جی سلام ہے. سید خوش نہیں ہو گے تو کون خوش ہوئے گا؟ سید نوکروں میں دعا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہتا اس کے گھر والوں نے دکان بیچی, مکان بیچا, سب کچھ بیچا, سامان اکٹھا کیا, پیسے جیب میں ڈالے, وہ بھی کربلا. حاجی صاحب نے وہیں پہ دکان لے لی, وہیں پہ گھر لے لیا, کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا. خوش نصیب ہے. حسین کی قسم کربلا جاؤ, واپس آنے کو واقعی دل نہیں کرتا, لیکن ہو بندے کا پتر جسے
جسے کربلا کی روحانیت کا پتہ ہو ورنہ اتنے جا کے بڑے بڑے اداس ہو جاتے ہیں ایویں گھر فون کی جانا سارے جو نواب کربلا سب کو بلائے گا غیر مشروط کریم ہے اسے اور یہ بات پکی سمجھنا تیرا چھٹا مولا کہتے ہیں کربلا 8ویں کے دن بڑی جماعت ہے 10 محرم کو جو میرے دادے حسین نے آخری خطبہ دیا تھا اس خطبے کو ہر جنس نے سنا ہے ہر روح نے سنا ہے ہر بچے نے سنا ہے جو شکموں میں تھا اس نے بھی سنا ہے جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سنا ہے مولا اس کا فائدہ کیا فرمایا جس بندے نے اس وقت میرے دادے حسین کے خطبے پہ لبیک کہی تھی وہ حلالی آج مجلس میں تشریف فرما ہو ایسی بات ہے مکان بیچا دکان بیچی وہیں دکان لے لی وہیں مکان لے لیا بات بڑی مزیدار ہے اور مزیدار لوگ ہو بڑی لطف اندوز بات ہے سادہ بات ہے حاجی صاحب کی روزانہ کی روٹین ہے گھر سے نکلتے ہیں بازار سے گزرتے ہیں سب سے پہلے حسین کا سلام پھر مرشد عباس کا سلام پھر دکان پانی کا مسئلہ تو نہیں تو سارے انہیں گل نہ سنو میری سنو گھر سے نکلتے ہیں بازار سے گزرتے ہیں حاجی صاحب سخی حسین کا سلام سخی عباس کا سلام پھر دکان پہ ایک دن بازار سے گزرے قصاب نے کسائی نے دو گوشت بیچنے والے نے آواز دے دی حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے تمہاری واپسی تک بک جائے گا خرید لو حاجی صاحب نے 2-3 کلو گوشت ڈالا گوشت لفافے میں شاپر حاجی صاحب کے ہاتھ میں روٹین کے مطابق مرشد حسین کا سلام سخی عباس کا سلام پھر دکان نوکر سے کہتے ہیں گوشت گھر دے انہیں کہو پکا کے بھیجے سالن بھیجے 2-3 گھنٹے گزرے سالن ہی نہیں آیا حاجی صاحب نوکر سے کہتے ہیں یار بھوک لگی یہ سالن لے کے آؤ نوکر گھر کے حاجی صاحب سالن مانگ رہے ہیں گھر والے کہتے ہیں حاجی صاحب کو گھر بھیجو چپ کر گیا انہوں نے کل میں کر گیا حاجی صاحب گھر آئے کیا ہوا کہ کیسا گوشت لے کے آئے اور جگہ پہنچا ہوں میں داتے سر یہ کیسا گوشت ہے پکڑے کا نام ہی نہیں لیتا گوشت میں آگ اثر ہی نہیں کرتی شاباش جڑے سخی موزم جو ہے چنگا پہ بول دے ہو پتہ نہیں باقی کتوں آئے جڑے میرے چنگا نہیں پہ بول دے اور یار سید تے بولے انہوں نے کہ ایسا گوشت کیسے خرید کے لئے گوشت پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی گوشت پکڑا ہی نہیں حاجی صاحب کہتے گوشت واپس شاپر میں ڈالو اسد تو جی میں گوشت شاپر میں حاجی صاحب قصاب کی دکان پہ حاجی صاحب کہتے کیسا گوشت دیا یہ اس پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی پکتا ہی نہیں اس نے کہا حاجی صاحب پورا بکرا پہ کیا ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ 3 کلو گوشت نہیں پک رہا حاجی صاحب کہتے پکا کے دکھا بات پڑی تکرار ہوا اسرار ہوا باتیں بڑھتے گئی آوازیں دونوں کی بلند ہوئی جو اس وقت نواب کربلا کی زری کا خدام تھا وہ اس نے زری چھوڑی دکان پہ آیا کہ وہ دونوں حسین کے ماتم علی کے موالے آپس میں لڑ رہے ہو حاجی صاحب کہتے ہیں کیسا گوشت اس نے مجھے دیا سرکار یہ پکڑا ہی نہیں قصاب کہتے ہیں یہ سارا بکرا پک گیا یہ حاجی صاحب والا 2 کلو نہیں پکتا حسین کے زری کا خدام کہتے ہیں حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے اور جس مجلس سن کے یاد نہیں رکھ رہی ہوں میں پھر کیوں سمجھا مجھے اور مجلس سے سن کے یاد رکھا کرو تاکہ آپ کو اگلی مجلس میں کام آتی ہے حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پکتا نہیں ٹھیک کہاں سے حسین کا زری کا خدام کہتا ہے حاجی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تھا گوشت آپ گوشت سمیت چلے گئے حسین کی زری کے اندر جو بکری کا گوشت حسین کی زری سے ہو کے آج اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے نہ بولے گا وہ بندہ جو حسین کو نہیں مانتا جو سوچ کے روٹی کھاتا اس بندے نے مجھے داد کہاں سے دے دی ہے سید رو بھی پڑے ہیں مجھے داد بھی دے دیا وہ کہتے حسین کی زری سے جو بکری کا گوشت زری سے ہو کے آج اس پہ دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس مولوی کو کون سمجھائے میری تیری طاقت نہیں مخدوم سمجھائے مخادیم سمجھائے سردار سمجھائے ہمارے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کو سمجھائے چھوٹی سی بات ہے جو پوری قوم کو تو نے لڑا کے رکھ لی ہے بکری کا گوشت حسین کی زری سے ہو کے آ جائے اس میں آگ حرام ہو جاتی ہے اور جس دل میں حسین رہتا ہے وہ جسم کیسے آگ میں جل سکتا ہے اللہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا حکم جو میرے بھائی نے مجھے دیا ہے کہ ملکہ عالمین کی شہادت سنا حسین کی ماں کی شہادت نہیں پڑھتا میں 3 جملے پڑھتا ہوں وہ جملے سمجھ آ گئے تو بطول کی مظلومیت سمجھ آ گئی ضروری نہیں کہ میں 2 گھنٹے اور شہادت پڑھوں حسین نے مدینہ چھوڑا جملے اسی پہ ہے کرنی ہے حسین نے گھر چھوڑا
بطول نے قبر چھوڑی. کیا بات ہے سید, نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ گھر والے نہ روئیں تو بہر والا کوئی نہیں روتا. جوانوں ماتم کیا کرو, تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ بنے ماتم کے لیے. جو ہاتھ حسین کا ماتم کرتے ہیں دنیا کے دکھوں سے بچے رہیں گے. میں دعا کر رہا ہوں, حسین نے گھر چھوڑا. ٹھہر ٹھہر کے 3 جملے پڑھنے ہیں تاکہ تم سمجھ بھی جاؤ, پرسہ بھی پڑھے لو. بطول نے قبر چھوڑی. حسین سوار ہے, معافی دیا جا سید, حسین سوار ہے مرتجز پر, اور ان کی اماں سوار ہے محمل پر. بطول ہے پیدل. کس بندے نے ہے نہیں کی, شرم کر کے ہے کرتا ہے. اللہ تجھے کسی دکھ میں ہے نہ کرے, بطول کے دکھوں میں ہے کر. بطول پیدل ہے. کبھی بطول حسین کے مرتجز کے ساتھ چلتی ہے, کبھی بطول بیٹی کے محمل کے ساتھ چلتی ہے. جس جس سفروں سے حسین نے سفر کیا اسی راستوں پہ بطول پیدل چلتی رہی. میں مر جاتا بڑی جوانی میں سیدو, دعا کرو تمہاری کنیز کا بیٹا زندہ نہ رہتا. غربت سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ 3 جملے میں کتاب میں نہ پڑھتا نہ میں آپ کو سناتا. علامہ دربندی کہتے ہیں پورے راستے میں بطول پیدل چلی ہے. کربلا میں جب حسین پہنچا 10 محرم کا چڑھانا دن, علامہ دربندی کہتے ہیں 10 محرم کے دن 3 دفعہ بطول دوڑی ہے. جس بندے نے نہیں کی اس میں جگر ہی نہیں ہوگا نا. یا مجھے مارو یا پھر اپنے خیرات خود مانگو. عباس کا علم میرا مولا تجھے اپنے سیدہ کی چادر کا واسطہ. کوئی بندہ کوئی مادمی جوان ایسا نہ ہو جو تیری بارگاہ سے تیری سیدہ کے غربت پہ ہے کیے بغیر جائے. معافی دینا, ہمارے گناہوں کی پرسہ کی خیرات دینا. علامہ دربندی کہتے 3 مقام ایسے ہیں جہاں بطول پیدل نہیں چلی. بطول محمد کی بیٹی کربلا کے ریت کے ٹیلوں پہ دوڑی ہے. پہلا مقام کون سا؟ پتہ نہیں کتنے بندے ہیں جو ماتم سینے میں نہیں مانیں گے. دربندی کہتے ہیں پہلا مقام اس وقت آیا جب اکبر نے زین چھوڑی, اکبر نے عقاب کے گلے میں بہہ ڈالی. حسین خیمے سے چلے, حسین کو ماتم کرا دیا, حسین کوہنیوں کے بل چلتے رہے. حسین کہتے اس وقت مجھے اکبر بھول گیا جب میں نے اکبر کے گھوڑے کے ساتھ ایک کالے برقعے والی بیوی کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے جو کہتی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھ. وہ میرا سلامت رہو, سلامت رہو یار, سلامت رہو یار. کوئی بندہ ماتم کے بغیر نہ بیٹھے ہو. تمہیں واسطہ دیا میرے جوانوں کو. جوانی کا کیا فائدہ, بزرگ ماتم کر رہے ہیں, تمہارا سینہ دکھتا ہے یار. حوصلہ بابا, حوصلہ کریں. اگلا جملہ ظفر مشکل ہے, بڑا حوصلہ کرنا پڑے گا. یہ پہلا موقع پڑھ دیا میں نے, اس سے آگے تفصیل میں نہیں جاتا, اٹھا رہا تمہارا. دوسرا موقع, پتھر کا میں ضامن نہیں, پتھر بھی پگھل جاتے ہیں حسین کے غم میں. میں نے پتھروں سے خون نکلتا ہوا دیکھا ہے. تمہارے دل میں حسین کی قبر ہے, اس قبر کا واسطہ جو حسین کو دے ابھی ہے نکلے گی. دوسرا موقع, حسین فرماتے دوسرا موقع اس وقت ہوا جب میرا قاسم زمین پہ اترا. قاسم نے اترتے ہوئے کہا چچا مدد کو پہنچنا میرا بابا, تیرا بیٹا زین سے اتر گیا ہے. میں جھوٹ بولوں لانتی ہو کے مروں, بطول کا مجرم بن کے مروں. علامہ غضنفر عباس کے جملے ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال نہیں ہوا, قاسم زین پہ پامال ہوا. اتنے تیر برسے ہیں قاسم کے جسم پر کہ قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے اترا ہے. حسین کا